اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، ہمیں قرآن پاک یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیں، اللہم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، میں ختیجہ ایوب ANN نیوز کی جانب سے ایک نئے پروگرام کے ذریعے، نئے عنوان کے ذریعے حاضر خدمت ہوں۔ آج کا عنوان ہے ماں بحیثیت خاندان۔ یاد رکھیے، ماں بننے کے لیے اپنے جذبات پر قابو پانے اور برداشت کرنے کی روزانہ بار بار آپ کو دعائیں مانگنی ہوگی، اور ہر نماز کے بعد تلاوت کر کے، ذکر کر کے، تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر، اللہ کے راستے میں جا کر، حج اور عمرے کے بعد خوب خوب دعائیں یہ مانگیں۔ ماں کہتی ہے اسے ایسے ہیں جس میں ہمدردی، خیر خواہی، نصیحت، برداشت اور محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ دنیا میں عورت کے لیے سب سے مشکل کام کون سا ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ماں بننا۔ اس لیے کہ ماں بننا اور صحیح طریقے سے بچوں کی تربیت، یہ دماغ یعنی نچوڑنے یا ہڈیاں جوڑنے، یعنی ہڈیاں جلانے اور ہڈیوں کو یعنی گودا کھلانے کا کام ہے۔ خون کی گھونٹ پی کر، یعنی روکھی سوکھی کھا کر بچوں کے سامنے یعنی مسکراتے ہوئے ممتا کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ وہ ماں بہت ہی کم قسمت ہے کہ جن کو بچوں کی وجہ سے کوئی تھوڑی سی بھی تکلیف پیش آ جائے تو بچے کو ڈانٹ یا کوسنا شروع کر دیتی ہے۔ ماں کے ادب کا، احترام کا اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ ماں کے اجزائے ترکیبی میں ضبط نفس، فراغ اور حوصلگی، ضبط اور ثبات قوت، برداشت، سلامتی ذہن اور فکر اور جگر سوزی شامل ہوتے ہیں۔ ماں کبھی حوصلہ نہیں ہوتی، بے حوصلہ نہیں ہوتی، ماں بدخواہ نہیں ہوتی، ماں کم نگاہ نہیں ہوتی، ماں کبھی طلب جاہ نہیں ہوتی۔ ماں کو زندگی کا ہر لمحہ پلصراط پر سے گزر کر بسر کرنا ہوتا ہے۔ جو ماں بن گئی اس کو تو ہر بچے سے پیار ہوتا ہے۔ وہ کسی بچے کو روتا نہیں دیکھ سکتی۔ کسی بچے کے رونے کی آواز سنتی ہے تو اس کی محبت، شفقت کا فوارہ پھوٹ جاتا ہے اور اس کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ دعا دیتی ہے کہ جب دوسرے کے بچے کے ساتھ یہ حال ہوتا ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایسی ماؤں کا حال سن کر کے جب ان کا اپنا بچہ روتا ہے تو ان کے دل میں درد پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس کو چپ کرانے کی فکر کرتی ہے، اسی لیے رات بھر جاگ لیتی ہے۔ لیکن جب بھابھی یا کسی اور کا بچہ روتا ہے تو محترمہ ننند صاحبہ کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ ہائے یہ بچہ کیسے ہیں، یہ بچے کیسے ہیں، چپ ہی نہیں ہوتے۔ ماں اپنے اندر باپ سے کئی گناہ زیادہ دل سوزی، درد مندی اور خیر خواہی کے جذبات رکھتی ہے، اور تلخ کلامی اور سخت بیانی سے کوسوں دور رہتی ہے۔ ماں اپنی منزل کہکشاں سے ہو کر نہیں، کانٹوں اور پتھروں سے گزر کر حاصل ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، معصوم بچہ محبت، اپنائیت، رحم اور ہمدردی کا مستحق ہوتا ہے، اور اسے جھٹکا نہیں ہوتا اور اسے ٹوٹکا نہیں ہوتا، اسے جھڑکا نہیں جاتا، اسے بلایا نہیں جاتا، پاس بٹھایا جاتا ہے، ذلیل اور دلیل اور پیار کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے۔
یعنی ماں کو قیامت کے روز اس کا اجر تو ضرور ملے گا، اور اس نے اپنے حسن کلامی یعنی ذاتی ایثار اور اچھے کردار سے بچوں کو سیدھی راہ دکھائی، لیکن اس کا کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا کہ ماں نے اپنے یعنی بھڑکے کے لیے یعنی مزاج، غصیلے انداز اور سخت الفاظ سے کتنی مرتبہ بچوں کو دھتکارا اور دین سے دور بھگایا، اور بچہ دین پر عمل کرنا چاہتا تھا، اس کو عمل کرنے سے روکا۔ سید رضی الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خاندان میں جذبات پر قابو پانے اور پختہ کاری حاصل کرنے اور اپنے انس اور شفقت اور ممتا ہے۔ بغیر شفقت اور محبت و پیار کے خاندان کا تصور ایک سیراب ہے۔ جس گھر میں ماں باپ کے درمیان پیار و محبت کی فراوانی ہوتی ہے، اس خاندان کے ہر ایک فرد کے رگ و ریشے میں شفقت اور مہربانی خون اور روح کی طرح جاری و ساری ہوتا ہے۔ خاندان کے اندر شفقت ہر ایک کے ساتھ مساوی درجے کی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ کسی کے لیے کم اور کسی کے لیے زیادہ ہو، اور جزوی شکل میں بھی ہو، جزوی شکل میں بھی نہ ہو، اور ورنہ سب یعنی احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص کا احساس یعنی یقین کے حد تک ہو جانا چاہیے کہ خاندان کو اس کے ہر وقت ہر حال میں ضرورت ہے، اور وہ اپنے خاندان کا جز ہر فرد کی یہ محسوس ہو کہ میرے بغیر خاندان نامکمل ہے، یعنی میں خاندان کا ایسا جز ہوں جو جدا نہیں ہو سکتا۔ خاندان کی ہر مہم میں ہر مسئلے میں اس کی خدمات غیر منقسم ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری کمی کوتاہی کی وجہ سے جب بھی ڈانٹ پڑتی تھی اور میری آپی محترمہ ناراض ہو کر فرماتی تھی کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے کیا اپاہج سمجھ لیا ہے، میں خود اپنا کام کر لوں گی، تو میں نہایت ہی مسکین صورت بنا کر معصومانہ انداز میں عرض کرتی تھی، لیکن آپی مجھ سے آپ کو ضرورت ہے، اور آپی کو غصہ فوراً ٹھنڈا ہو جایا کرتا تھا، شفقت کے فوارے یعنی پھوٹنے لگتے تھے۔ یہی رویہ تمام افراد میں پھر یعنی معجزن ہو جاتا تھا۔ خدا کی دین ہے، خدا کی دین ہے، یعنی خدا کا دین ہے، آپ کے لیے بھی ہر وقت موجود ہے، ذرا عمل کے لیے دیکھیں۔ نہایت ہی مجرب اور آسان نسخہ ہے، یعنی تیز ظرف ہے۔ یعنی خاندان میں اگر میاں بیوی کے درمیان حقارت اور نفرت کا جذبہ نہ ہو، اور کسی بچے میں خدا نخواستہ یہ جذبے باہر کے ماحول کے اثر سے سر اٹھائیں، تو اسی وقت بہت آسانی سے یعنی کچلا جا سکتا ہے، بلکہ ابھرنے سے پہلے ہی دبایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر خاندان سے بڑے بوڑھوں میں نہ پائی جائے، اور گھریلو تنازعوں اور تو میں زبان درازی، خانہ جنگی کی یعنی کافرانہ انداز عام ہو جاتی ہیں، تو پھر بچوں کی لڑائی جھگڑے اور نا اتفاقیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یقینی ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ خربوزہ تو خربوزے کو دیکھ کر رنگ بدل جاتا ہے۔ ایسا ماحول کے پردے یعنی لڑکے اور لڑکیاں اپنے جوانی کی عمر میں ہی پہنچ کر جب اپنی ازواجی زندگی سے منسلک ہوتی ہیں، تو یہی احمقانہ نا اتفاقیاں مزاجوں کا تفرقہ
ان کے عرص حیات تک تنگ و تاریک بنا دیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ تقریب آنے والی نسلوں تک چلا جاتا ہے۔ یعنی اس دور جدید میں ایک مسخرے بے وقوفیاں شیخ چلی جوڑے آپ کو بہت کثرت سے دکھائی دیں گے، جن کی شادی کسی تقاضے پر دباؤ سے ہونے کو تو ہو گئی، لیکن آپس کی باہمی محبت اور حقوق شناسی کے فقدان یا دیوانی یعنی دیورانی جٹھانی ساس بہو کے جھگڑوں یا کسی تجربے کا یعنی دیندار شخص سے مشورے کیے بغیر جذباتی فیصلے پر عمل کرنے کی وجہ سے 1 سال سے زیادہ نہ بنا سکے، یہ باہمی ناپسندیدگی اور شفقت سے یعنی عاری بچکانہ اور قابل نفرت جذبہ ہی خاندان کو تباہ کر دیتا ہے۔ لیکن ان کو عقل کون سکھائے؟ سکھانے ہی نہیں چاہیے۔ شادی کی اصل غرض و عنایت ہی فوت ہو جاتی ہے۔ شادی کے تو یہ معنی ہیں کہ ازواجی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو اس کو نہایت پختہ کاری، سنجیدگی اور محبت سے میاں بیوی دونوں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے حل کر لیں۔ اگر نیت اور خواہش ایک ہو، ہمدردی اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا دھیان ہو تو شفقت اور محبت اپنی روشنی اور شائستگی سالہا سال بکھرتی رہتی ہے، اور گھر کا کوئی فرد نہ لڑے جھگڑے گا اور نہ ناچاخی ہوگی میں نہ مبتلا ہوگا۔ اس نہج پر خاندان کے ہر فرد کو تعلیم و تربیت دینی چاہیے، اور خاندان کے سربراہ اور بڑے بوڑھے خود نمونہ بن کر اپنی اولاد کو اسی اصول پر چلانے کی کوشش کریں۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کہ ہم مائیں کس طرح مثالی خاندان قائم کریں۔ ماں ہی بچوں کا اصل درس گاہ ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ مائیں بن کر یعنی ہماری ماؤں نے کس طرح جستجو محنتیں مشقتیں کر کر ہمیں پروان چڑھایا، ہمیں ایک مجسم بنا کر ہماری زندگی چلانے کے لیے قوت برداشت ہمیں عطا کی، اسی طرح یعنی دیکھیے ہماری ماؤں کی زندگیاں یعنی امہات المومنین کی زندگیوں پر عمل کرنا ہے۔ یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کس طرح زندگی گزاری، اسی طرح فاطمہ الزہرا نے کس طرح اپنے حسنین کریمین کی تربیت کی اور ان کی شادیاں کس طرح بہائیں۔ یعنی سب سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے خاندان کو، اپنی اولاد کو اس ناگہانی آفتوں سے بچائے رکھیں اور ان کی زندگیوں کو بکھرنے سے بچائیں اور اپنی یعنی اچھے سے اچھا زندگی گزارنے اور ان کے نصیبہ بہتر ہونے کی کوشش کریں اور دعائیں کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیجیے، پھر نئے پروگرام نئے عنوان کے ذریعے حاضر خدمت ہوں گی۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، ہمیں قرآن پاک یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہم آمین۔